السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک کالم پیش کر رہے ہیں جو مفتی اعظم مفتی پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کا 27 مئی 2021 کو دنیا نیوز پیپر میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے اردو زبان میں رائج عام اغلاط کی نشاندہی کی ہے، جسے صحافتی زبان میں ٹیلی ویژن پر اور اخبارات وغیرہ میں غلط انداز سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین اسے دیکھیں اور سامعین سنیں اور اپنی تصحیح فرما لیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے خلاف حکومتی اعلان کے حوالے سے انگریزی پریس نے بینڈ، آؤٹلاڈ اور ڈیفنکٹ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان کے معنی بالترتیب غیر قانونی قرار دینا، ممنوع قرار دینا اور عملی کردار سے روک دینا ہے۔ اس کا ترجمہ کل عدم کیا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا تلفظ کال عدم کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ دراصل یہ عربی لفظ ہے، اس میں کاف کے بعد الف لکھا جاتا ہے، لیکن تلفظ میں الف گر جاتا ہے۔ اس کا تلفظ کل عدم ہے۔ اردو محاورے میں کل عدم کا مفہوم ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ ڈیفنکٹ کے معنی ہے غیر فعال ہونا۔ کل عدم سے ملتا جلتا عربی لفظ بالکلیہ ہے۔ اس کے معنی ہے تمام کا تمام یا پورے کا پورا۔ اردو میں اسے یقیناً کے معنی میں بالکل لکھا جاتا ہے۔ بعض انگلش میڈیم صحافی غلط طور پر اسے بالکل لکھتے اور بولتے ہیں، یعنی الف کے بغیر لکھتے ہیں۔ نئی نسل کے نوجوانوں کو اس حوالے سے معذور سمجھا جائے گا، کیونکہ اب اردو زبان کا مضمون محض رسمی طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ میٹیریل کے معنی ہے مواد۔ یہ مادہ کی جمع ہے، اور مادہ کسی چیز کے جوہر اساسی کو کہتے ہیں، جس سے وہ چیز تشکیل پاتی ہے۔ کافی عرصے سے بعض ادباء اور اہل علم نے مواد کا ترجمہ لوازمہ کرنا شروع کر رکھا ہے، اور لوازمہ کے معنی ہے ضروری چیزیں اور سامان۔ قائد اللغات۔ شاید ان اہل علم نے لفظ مواد کا استعمال اس لیے ترک کیا کہ اردو لغت میں اس کے معنی پیپ، رطوبت اور غلاظت کے ہیں، اور ان معانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس لفظ کا تاثر سماعت اور ذہن پر ناگوار گزرتا ہے۔ پس اس کی جگہ لفظ لوازمہ کا استعمال شروع ہوا، لیکن عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اب بھی لوازمہ کا لفظ نامانوس ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مواد کا سمجھنا نئی نسل کے لیے آسان ہے۔ عدالت میں درخواست پیش کرنے، التجا و استدعاء کرنے اور مقدمہ دائر کرنے کو انگریزی میں پلی اور درخواست کنندہ کو پلیڈر یا پٹیشنر کہتے ہیں۔ مقدمہ دائر کرنے کے لیے اردو میں عربی زبان کا لفظ مرافعہ استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ قانون کی کتابوں کا ترجمہ کرتے ہوئے مرافعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن نہ یہ روزمرہ بول چال میں استعمال ہو سکا اور نہ عام آدمی کا ذہن اس لفظ کو سن کر اس کے معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ مدعی، مستدعی، ملتجی یا درخواست گزار کی عام فہم اصطلاح استعمال کی جائے۔ عربی زبان کے چند کلمات تا کے زبر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں: حتی الامکان، حتی الوسع اور حتی المقدور۔ ان کے معنی بالترتیب یہ ہیں: جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک بس میں ہے۔ ان کا تلفظ اردو میں تا کی پیش کے ساتھ حتی الامکان، حتی الوسع اور حتی المقدور کیا جاتا ہے، جو غلط ہے، البتہ لکھتے صحیح ہیں۔ عربی میں نون کے زبر کے ساتھ الفاظ بین الاقوام، بین الممالک اور بین المذاہب ہیں۔ ان کا تلفظ اردو میں نون کی پیش کے ساتھ بین الاقوام،
بین الممالک اور بین المذاہب کیا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ ریاست کے لیے میم کی پیش کے ساتھ لفظ مملکت بولا جاتا ہے۔ یہ عربی لفظ ہے اور عربی میں اس کا صحیح تلفظ میم کے زبر کے ساتھ مملکت، مملوکہ اور مملکہ ہے، اور اس کے معنی ہے بادشاہت۔ میم لام کاف کے مادے سے جو مشتقات نکلتے ہیں وہ یہ ہیں: میم کے پیش اور لام کی جزم کے ساتھ ملک ہے اور اس کی جگہ جمع ممالک ہے۔ میم کی زبر کے ساتھ ہے، ہمارے ہاں میم کی پیش کے ساتھ غلط طور پر ممالک بولا جاتا ہے۔ میم کی زیر اور لام کے جزم کے ساتھ ملک زیر ملکیت ہے، اس کی جمع املاک ہے۔ بعض لوگ املاک بولتے ہیں، جو غلط ہے۔ میم کے زبر اور لام کی زیر کے ساتھ ملک بادشاہ ہے اور اس کی جمع ملوک ہے۔ میم اور لام کے زبر کے ساتھ ملک فرشتہ ہے اور اس کی جمع ملائک اور ملائکہ ہے۔ آج کل ناموں میں جدت کا رواج ہے، اس لیے بعض عورتوں کا نام ملائکہ سننے میں آتا ہے۔ سروش نام بھی سننے میں آتا ہے، سین اور را کی پیش کے ساتھ، سروش۔ یہ فارسی لفظ سروش ہے اور اس کے معنی ہے فرشتہ۔ ٹی وی پر ایک صاحب مملکت خدا داد پاکستان بول رہے تھے۔ مملکت کی غلطی پر تو ہم سطور بالا میں متوجہ کر چکے ہیں، جو کہ مملکت ہے۔ خدا داد کی دال کے نیچے اضافت کی زیر لگانا غلط ہے، اسے بولنا چاہیے مملکت خدا داد پاکستان۔ دال کے نیچے زیر لگانا اور بولنا نہیں چاہیے، یعنی لفظ خدا داد کے دال کو ساکن رہنا چاہیے۔ رسالت مآب، بعض حضرات بولتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لفظ رسالت کی تا کے نیچے اضافت کی زیر لگانا اور بولنا غلط ہے، یوں بولنا چاہیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسالت کی تا ساکن ہونی چاہیے۔ لفظ رسالت مآب دراصل اضافت مقلوب ہے اور اصل صورت ہے مآب رسالت۔ مآب کے معنی ہے مرجع، لوٹنے کی جگہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ کی ذات رسالت کے لیے باعث افتخار ہے، یعنی آپ سے منصب رسالت کو عظمت ملی، رفعت ملی، شان ملی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، اور حمد باری تعالیٰ کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ اس دن جو بھی نبی ہوگا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر زمین پر آنے والے سب نبی میرے پرچم تلے ہوں گے، اور قبر سب سے پہلے میرے لیے کھلے گی اور سب سے پہلے میں باہر آؤں گا، اور یہ فخر کی بات نہیں۔ سالار، سالار کے معنی ہیں کسی جماعت یا گروہ کا سربراہ، سردار یا افسر اعلیٰ۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح قافلہ سالار کی ہے، یہ بھی اضافت مقلوب ہے، دراصل یہ سالار قافلہ ہے، یعنی قافلے کا سربراہ۔ اسی طرح ہمارے ہاں مسلح افواج کے سربراہ کو سپاہ سالار کہتے ہیں، یہ بھی دراصل سالار سپاہ ہے، یعنی فوجیوں کا سربراہ، جسے انگریزی میں جنرل کہتے ہیں۔ پیران پیر کی اصطلاح بھی اضافت مقلوب ہے، دراصل یہ پیر پیراں یعنی پیروں کا پیر ہے، جیسے ہم اپنے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الانبیاء والمرسلین اور امام الاولین والآخرین کے لقب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ متنوع، یہ لفظ واو کی زیر کے ساتھ متنوع ہے، اس کے معنی ہے انواع و اقسام کا۔ بہت سے لوگ اسے متنوع بولتے ہیں، جو غلط ہے۔ اسی طرح متوقع کا معنی ہے کسی بات کی امید رکھنے والا، بعض لوگ اسے متوقع بولتے ہیں، جو غلط ہے۔ البتہ کاف کے زبر کے ساتھ متوقع کے معنی ہے جس چیز کی امید رکھی جائے، مثلا کل فلاں شخص کی آمد متوقع ہے۔ علماء، عالم کی جمع ہے
کئی لوگ اردو کے طرز پر اس کی جمع الجمع بنا کر علماؤں بولتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد ولد کی جمع ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو کے طرز پر اس کی جمع بنا کر اولادوں بولا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ نوٹ: ولد کا اطلاق لڑکا لڑکی دونوں پر ہوتا ہے۔ طالب علمہ: ایک دینی ادارے کے رسالے کے اداریے میں طالبہ کے لیے طالب علمہ لکھا ہوا تھا، غالباً روا روی میں لکھ دیا ہوگا، ورنہ وہ صاحب علم ہے۔ تبرہ: تبرہ کے معنی ہے کسی سے اعلان لا تعلقی کرنا، براءت ظاہر کرنا، لعن طعن کرنا، نفرت کا اظہار کرنا وغیرہ۔ اس کو عربی میں تبرہ لکھا جاتا ہے۔ اردو میں تبرہ کرنا اور تبرہ بھیجنا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تبرہ کرنے والے کو تبرعی بھی کہتے ہیں۔ ایک معروف کالم نگار نے اسے تبرہ لکھا ہے، جو درست نہیں ہے۔ ترین: تا کے زبر کے ساتھ یہ لفظ ترین ہے۔ ایک پٹھان قبیلے کا نام بھی ترین ہے۔ یہ فارسی لفظ ہے اور تفضیل کلی، سپرلیٹو ڈگری کے معنی میں آتا ہے، جیسے بہترین، بدترین، کم ترین، عظیم ترین وغیرہ۔ آج کل کئی نیوز ریڈر اور اینکر جہانگیر خان ترین کا نام لیتے ہوئے تا کے سکون کے ساتھ ترین صاحب بولتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ عربی فارسی میں کسی بھی لفظ کا پہلا حرف ساکن نہیں ہو سکتا، لیکن اہل پنجاب ایسا ہی تلفظ استعمال کرتے ہیں۔ صورتحال: اکثر اہل قلم اسے مفرد شکل میں لکھتے ہیں اور واو اور تے دونوں کو ساکن پڑھتے ہیں۔ صورتحال: اصولی طور پر کسی لفظ کے درمیان میں دو لفظ ساکن نہیں ہو سکتے، سوائے الف کے، وہ تلفظ میں ساکت ہو جاتا ہے۔ اس لفظ کو صورتحال پڑھنا چاہیے۔